دادو دادو آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائیکا نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو حرکت کرتے دیکھا تھا، لپک کر ان کی جانب بڑھی۔ اماں آپ نے تو جان نکال دی تھی ہماری۔ اسرار اور ابرار صاحب دونوں ان کے دائیں بائیں آ بیٹھے تو سائیکا کھڑی ہو گئی۔ ابرار صاحب کے ڈاکٹر دوست ہی ان کو ٹریٹمنٹ دے کر گئے تھے۔ نیلم آہل وہ بس اتنا ہی بول سکیں۔ ابرار صاحب نے ان کا گرم ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے محبت سے دیکھتے کہا، اماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن مت لیں۔ ان کے بال سنوارے تھے۔ میں کہتی تھی بیادے اسے اسی دن کا خوف تھا، نہ جانے کن ہاتھوں میں پڑ گئی ہوگی۔ میرا دل بند ہوئے جا رہا ہے ابرار، وہ رو پڑی تھی۔ ان کی بات پر سائیکا کا دل بھی پھٹ پڑا تھا۔ اب کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اماں اللہ بہتر کرے گا، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمت کریں، دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بار اسرار صاحب نے دلاسا دیا تھا۔ آہل کا کچھ پتہ چلا؟ انہیں دوسری فکر لاحق ہو گئی۔ FIR درج کروا آئے ہیں تھانے میں، SP صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی ہے، وہ لوگ اسے جلد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عام کیس نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ASP آہل کو پولیس محکمے کے دشمنوں نے اغوا کیا ہو سکتا ہے وہ پولیس سے کوئی ڈیمانڈ کریں۔ ابھی تک کیس کا صحیح علم نہیں ہو سکا۔ ان کی تفصیل پر وہ اور افسردہ ہوتی، نم آنکھوں کے گوشے صاف کرنے لگی۔ دونوں خاندان پریشان کھڑے تھے۔ قسمت نے کیا عجب ستم ڈھایا تھا۔ وہ جو خاندان بھر کو ان کے نکاح کی خوشخبری دینے کا سوچ رہے تھے، اب ان کی گمشدگی پر اشک بہا رہے تھے۔ جانے والے نے یہ بھی نہ سوچا محسن جو انہیں دیکھ کر جیتے ہیں وہ کدھر جائیں گے۔ گلاب کی پنکھڑی کی مانند لب ہلکے سے واہ ہوئے تھے، سسکی سی آزاد ہوئی تھی ان سے۔ گلابی آرزوں پر سایہ فگن دراز خمدار پلکوں میں لرزش سی پیدا ہوئی تھی۔ سجدے کی حالت سے رکوع میں آتے ان پلکوں نے چند ساتیں طے کی تھیں۔ ہلکے سبز رنگ کی گہری جھیل سی آنکھیں جب آس پاس کے منظر سے روشناس ہوئی تو ان میں خوف ڈر آیا تھا۔ سامنے بیٹھے دلکش نقوش کے حامل شخص نے اس کی ایک ایک حرکت بڑی دلچسپی سے نوٹ کی تھی۔ وہ کرسی کو موڑ کر اس کی پشت سے پیٹ لگائے اور کونیا بیگ کے سرے پر ٹکائے ٹانگیں دونوں طرف سے نکال کر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ریوالور تھا۔ بڑی نازک مزاج ہیں آپ، اتنا وقت لگایا ہوش میں آنے میں۔ دل نشین لہجہ تھا، نظریں اب بھی سامنے پڑے ساکت وجود پر گڑی تھیں۔ آپ ہمیں مت ماریں، وہ روتے ہوئے کسی بچے کی طرح بولی تھی۔ ہاں، اپنی جگہ سے وہ 1 انچ تک نہ ہلی تھی۔ اوہ سوری یار، مارنا تو پڑے گا تمہیں، آخر کہ تم میرے راز سے آشنا ہو چکی ہو۔ وہ ریوالور کو گھماتے ہوئے بولا، ہم سوری کرتے ہیں، اب کبھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ دیوار سے تھوڑا آگے کو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ہاتھ کی پشت سے گلابی گال رگڑتے وہ معصومیت کی انتہا کر رہی تھی۔ ہیروئن کی فروخت دن بدن آپ کی یونیورسٹی میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جب کہ آپ یہ سب جان گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا بزنس جلد ڈوب جائے، اور آپ کو پتہ ہے میں نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ نیلم نے اپنے دل کے بال بند ہوتے محسوس کیے۔ پھر اچانک ہی اسے غصہ آیا تھا۔ ان جیسے اسمگلرز کی بنا پر ہی تو آج یہ ملک پستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون سا نشہ بیچتے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کام کرتے ہوئے اپنی ینگسٹرز کو نشہ بیچتے ہو؟ آپ اسمگلر ہو؟ اس کے پھولے پھولے گلابی گالوں کو دیکھتے وہ کس قدر محظوظ ہوتے مسکرایا تھا، پھر کرسی سے اٹھا اور کہکا لگاتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسمگلر؟ میں مرڈرر بھی ہوں، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب جو میں 10واں قتل کروں گا وہ ایک قاتل حسینہ ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ مذاق اڑاتے کہہ رہا تھا۔ نیلم کا دل خون خون ہو گیا۔ پہلی بار وہ خود پاس آیا تھا، مگر کتنا اجنبی اور بیگانہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا موم بتی کے کنارے کسی ورق کی طرح کوئی اس کا دل لیے کھڑا ہے، اور اس دل کا کنارہ شعلوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اس کی دہکتی گرم تپش سے اس کا دل پگھل کر پانی ہوئے جا رہا تھا۔ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، پرومس، ہمیں جانے دیں۔ وہ تڑپ کر فریاد کرتی معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ کئی بار تم ایسی بات کر جاتی ہو کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے، تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو یا حد سے زیادہ بے وقوف۔ وہ بغور اس کے بھیگے نین تکتے ہوئے بولا۔ ہم بے وقوف ہی تو ہیں جو، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹائیگر نے اچک لی، جو تم سے محبت کر بیٹھے ہیں نا۔ کتنا تذلیل آمیز لہجہ تھا اس کا۔ نیلم کے اندر تک زہر ہی زہر سرایت کر گیا۔ ہمیں نفرت ہو رہی ہے تمہارے اس دوغلے چہرے سے۔ اب کی بات اس نے آپ کہنے کا تکلف نہیں کیا تھا، اور میں تو جیسے تمہاری محبت میں مرے جا رہا ہوں، اس سے زہر خندی سے کہا۔ نیلم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے دیکھو گی تو میرا مارنے کو دل نہیں چاہے گا، اور خوف بھی ہے کہیں یہ نین کٹورے مجھے ہی نہ قتل کر دیں۔ صاف چڑھانے والا انداز تھا۔ تم تو تب بھی ان سے قتل نہیں ہوئے تھے جب یہ تمہارے ٹکرانے پر اشک بہاتے، تم سے فریاد کناں تھے۔ اب کیا خواہ قتل ہو گئے؟ جانے کیوں دل مان ہی نہیں رہا تھا اس کے اس دوغلے چہرے کو۔ بند کرو اپنی یہ محبت کی عدالت اور اٹھو۔ وہ بیزاری سے بولتا کھڑا ہوا۔
اسٹینڈ اپ، اسے شوقڈ بیٹھا دیکھ کر وہ دھاڑا۔ آڈیٹوریم کا منظر تیزی سے نیلم کی آنکھوں میں سمایا تھا۔ اسٹینڈ اپ، دھاڑتی آواز، گو، حکم دیتا بھاری لہجہ۔ کتنی بے وقوف تھی وہ کیسے اس آواز میں تمیز نہیں کر پائی؟ اس کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ تیزی سے کھڑی ہوئی، مقابل کی آنکھیں دیکھیں، مگر نہیں، وہ ایسا تو نہیں دکھتا تھا۔ بھورے شانوں تک آتے بال، گھنی مونچھیں، پتلی ناک، گھنی پلکیں اور مقابل کی صاف چمکتی سنہری گندمی رنگت، مغرور کھڑی ناک، بھرے بھرے کٹاؤ والے ہونٹ، کلین شیوڈ سیاہ فوجی کٹ اسٹائل کے سلکی بال۔ آخری بار دیدار یار کر لو۔ وہ اس کے گھورنے پر پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ٹیڑھا سا کھڑا ہو گیا۔ نیلم اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی ساخت کچھ تبدیل تھی، پلکیں بھی بہت گھنی تھیں اور لینس ابھرے ہوئے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ کیا کھیل کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ایڑیوں کے بل اونچی ہوتی اس کو کالر دبو چکی تھی۔ تم وہی ہو انٹری ٹیسٹ والے؟ قاتل ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں بہروپیے بنے گھوم رہے ہو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ تقریباً چلا رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کون بہروپیا؟ وہ اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے بولا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہم تمہاری آواز پہچانتے ہیں، تم وہی ہو۔ وہ اس کے سخت تاثرات سے خوفزدہ ہوئے بنا بولی۔ تم نے لینس لگا رکھے ہیں۔ وہ یکدم پھر آگے بڑھتی اس کی آنکھوں میں جھانکتی شکی لہجے میں بولی۔ دور ہٹو، پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ اسے بے دردی سے دور دھکیل چکا تھا۔ آپ ہی، وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس کے دھکا دینے سے، بازو دیوار میں لگنے سے اس کو ہڈیاں بھی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ ہی بے اختیار اس کے منہ سے آپ ہی نکلا تھا۔ جتنے میں وہ سنبھل کر پھر اس کی جانب دیکھتی، وہ غائب ہو چکا تھا۔ زنگ آلود بھاری لوہے کا دروازہ چر کی آواز سے بند ہوا تھا۔ نیلم چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مسلسل گریہ ازاری سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوٹ چکے تھے۔ بکواس بند کرو، نہیں تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ قاتل ہو تم ہزاروں لوگوں کی، اور آگے سے اکڑ رہی ہو۔ جب قومی ترانہ پڑھا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسمگلر، میں مرڈرر بھی ہوں، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب جو میں 10واں قتل کروں گا وہ ایک قاتل حسینہ ہوگی۔ آج کینٹ اسٹیشن پر جو لوگ مرے ہیں ان کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ ادب سے کھڑا ہونا چاہیے نا۔ کتنی بار تم ایسی بات کر جاتی ہو کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو یا حد سے زیادہ بے وقوف۔ جملے آپس میں گڑمٹ ہونے لگے، البتہ آواز ایک ہی تھی۔ اس نے زور سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، چیخ چیخ کر اپنے اندر کی وحشت کو باہر کا راستہ دکھانے لگی۔ خود کو پرسکون کرنے میں وہ ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو حلق بھی خشک ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے لگا ہے، وہ کسی جال میں جکڑی جا چکی ہے۔ آوازیں ملتی تھیں مگر حلیے بالکل مختلف تھے۔ وہ پہچان نہیں کر پا رہی تھی کہ کون اصل ہے اور کون نقل، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ زندگی اب ایک نئی ڈگر پر نکل چکی ہے، انجان راستوں پر، جہاں فقط اندھیرے اور خوف کے اس کا استقبال کسی تیسری چیز نے نہیں کیا تھا۔ ایم سوری ٹائیگر، میری لاپرواہی، انس منمنایا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم سے مجھے اس حماقت کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ جونیئر ہو یہی سوچ کر ابھی تک میں خاموش ہوں، ورنہ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے کھڑا ہو چکا تھا۔ پھر بے بسی سے دیوار پر مکہ مار دیا۔ وہ لڑکی اتنی بھی بے وقوف نہیں جتنا میں اسے سمجھا تھا۔ غلطی میری ہے، مجھے ٹون بدل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اوہ نواب، کیا ہوگا؟ وہ مجھے پہچان گئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے پھر سے کرسی پر ٹک گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بہت سے چارٹس اور بڑا سا میز پڑا تھا۔ اوہ نو، تمہارا لہجہ تو مختلف تھا پھر، انس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مبادا وہ پھر نہ بھڑک اٹھے۔ میں اوڈی میں اس سے ملا تھا اور غصے میں ریل ٹون یوز کر بیٹھا، پھر پیپر لینے گیا تھا، تب بھی میں غصے میں تھا، اور پھر وہی غلطی ہوئی۔ اور آج جب میں نے اسے دھاڑ کر اسٹینڈ اپ بولا تو تب بھی میری ٹون ریل تھی، اور وہ اتنی خطرناک سچویشن میں بھی بھانپ گئی۔ سر صحیح کہتے ہیں، تم غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہو۔ یاد کرو، یہ مشن تمہارے حوالے کرتے بھی سر نے تمہیں غصے پر قابو رکھنے کو کہا تھا۔ تمہارا منہاج سے نفرت کا جو پرسنل ریزن ہے اسے کچھ وقت کے لیے فراموش کر دو۔ آج تم ہمیشہ سرخرو ہوئے ہو، ہر مشن میں فاتح ٹھہرے ہو، اس بار کیوں یہ حماقتیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے لہجے، آواز، روپ، تاثرات، ہر چیز پر کنٹرول ہوتا تھا، اب کیا ہوتا جا رہا ہے؟ انس پریشان ہوتا پوچھ رہا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ ہر مشن پر اس کے ساتھ تھا۔ وہ سویلین تھا، اس کی ٹریننگ اچھی تھی، مگر جانے کیوں وہ نیلم کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا۔ بری نظر نہ تھی، مگر سحر تو اسے ہی کہتے ہیں، جو عقل پر طاری ہو جائے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پاگل ہوتا جا رہا ہوں میں، میرا بس نہیں چل رہا انس کہ میں اس قاتل کا، اس کافر کا، فرعون کا گلا دبا دوں، جان سے مار دوں اسے۔ زندہ دندناتے دیکھ کر میں مرنے لگتا ہوں، جان جاتی ہے میری، روح نکلنے لگتی ہے، مجھے اپنے جسم میں شرارے بھرے محسوس ہوتے ہیں، میں اس کے خون کا پیاسا ہوتا جا رہا ہوں۔
میرا صبر، میرا ضبط جاتا جا رہا ہے۔ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اگر کچھ اور دن وہ ایسے ہی جیتتا رہا تو میں سب بھول جاؤں گا، سب کچھ، اور مار ڈالوں گا اسے۔ اس کے جسم میں دل بھی نہیں، جانے وہ مرے گا کیسے۔ جنون کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ عقل پر جذبات کا حاوی ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ انس کو اس پل سامنے کھڑے اپنے سینئر میجر آس عالم کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، اسے خود خوف آ رہا تھا۔ آس عالم نے میز پر پڑی ہر چیز زمین بوس کر دی تھی۔ انس پیچھے کو ہو کر کھڑا ہو گیا، پھر کمرے سے ہی نکل گیا۔ تمہیں اس کار کا نمبر یاد ہے جو چاند رات کو میری کار سے ٹکرائی تھی؟ منہاج الزحاق نے باوردی گار سے پوچھا۔ نہیں سر، وہ سر کو اس حد تک جھکاتے بولا کہ احماس کو اس کا چہرہ نظر نہ آیا۔ دفع ہو جاؤ، اس کی دھاڑ پر وہ بجلی کی رفتار سے غائب ہوا تھا۔ اسلحہ پنجاب کی پارٹی کو ٹرانسفر کر دو اور مستونگ، چاگی، ہرنائی، زیارت، ان تمام کے کیمپس کی رپورٹ بھی دو۔ پھر کچھ کوڈ ورڈز استعمال کر کے اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور اٹھ کر شیشے کی سلائڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ قد آدم کھڑکی کا شیشہ کھولتے وہ احماس پلازا کی درمیانی منزل پر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے۔ وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آنکھیں موندی تو تیز تیز بولتی حسین لڑکی کا سراپا اس کی بند غلافی آنکھوں کی پتلیوں میں آ سمایا۔ ہیرے تمہارے پاس ہیں، تمہیں تلاشنا بہت ضروری ہے۔ وہ دل میں عہد کرتے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آج کی صبح اس کے لیے ایک نیا راستہ لائی تھی، ایک نیا مقصد۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ آخر کو وہ اپنا نقصان کرنے والوں کو بخشتا تھوڑی تھا۔ انس نے دروازہ کھولا تو کریم کلر کی چادر لیے خود کو مکمل ڈھانپے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ شکر، تم جلد آ گئے۔ ایجنٹ شعیب نے رپورٹ دینی ہے 15 منٹ میں۔ اس کے بولتے بولتے نوجوان نے چادر اتار دی۔ اس کے سر پر سیاہ رنگ کا رومال مثلث کے انداز میں بندھا تھا، جسے اس نے فوراً اتار کر میز پر پھینکا اور دونوں کمروں کے درمیان موجود چھوٹی سی جگہ پر لگے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہیئر اسٹائل میں استعمال ہونے والی پنز سے لگائے بال اسے بہت احتیاط سے اتارے تھے۔ سیاہ گھنگریالے گھنے شانوں تک آتے بال اب غائب ہو چکے تھے۔ اسی طرح داڑھی اتارنے کے بعد وہاں پر لگے پیچ کو بھی اتار دیا۔ میں نے ساری منشیات ISI کے آفس بھیج دی ہیں، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ انس نے ایک بوتل نوجوان کو تھمائی جس میں موجود آئل کو وہ ٹیٹو پر رگڑ کر اتار رہا تھا۔ پروستھیٹک پیچ۔ انس نے اب بازو سے پروستھیٹک پیچ اتارتے ٹائیگر سے پوچھا، ہرب کے لگائے بندے اب تک پیچھا کر رہے ہیں؟ اس نقلی جلد کے ہٹ جانے سے ٹائیگر کے صاف شفاف بازو نظر آنے لگے جہاں ایک کٹ کا نشان تھا۔ بہت بسیں، رکشے پکڑ کر راستے بدل کر آیا ہوں، مجھے ہرب کا کوئی بھروسہ نہیں، احتیاط اچھی ہے۔ وہ کلینزر سے چہرہ صاف کرتے کہہ رہا تھا۔ آئی ٹیپ بھی اتر چکا تھا، اب اس کی آنکھیں اپنی اصل ساخت میں واپس آ چکی تھیں۔ اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچا پھر تم نے؟ پورا ایک دن گزر گیا ہے، کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ لیپ ٹاپ آن کرو، میں آ رہا ہوں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ لباس تبدیل کرنے چلا گیا تو انس نے جلدی سے لیپ ٹاپ لگا لیا اور ایجنٹ شعیب کو لائیو لیا۔ ایوا اور امیلے کو کچھ پتہ نہیں میجر آس، ایون دے ڈونٹ نو ہی از نو مور۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اب وہ نہیں رہا۔ اسکرین پر خوش شکل نوجوان کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ میجر آس سفید چھوٹے سے تولیے کو گردن میں ڈالے اسی رنگ کی وغیرہ آستینوں کے بنیان پہنے بیٹھا تھا۔ تولیے کے ایک سرے کو پکڑ کر بالوں سے ٹپ ٹپ گرتے پانی کو صاف کیا۔ اور جو احماس کی گینگ ہے وہاں اس کا کیا پتہ چلا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں آفیسرز والا روب تھا۔ البتہ انس کے ساتھ اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا، تبھی وہ اسے تم کہہ کر مخاطب کر لیتا، جبکہ دوسرے جونیئرز اسے ٹائیگر، سر اور میجر کے سوا کوئی اور نام لے کر نہیں بلاتے تھے۔ سر، وہ گینگ ڈرگز سپلائی کر رہا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور سعودیہ بھی بھیجا جاتا ہے، اور مجھے شک ہے کہ سعودیہ میں بھی حبیب کا گینگ ہی اسے ریسیو کر رہا ہے۔ اسی لیے جو کنفرم ہے وہی جکس، شک نہیں، یقین کے ساتھ بتاؤ مجھے۔ انس یہ رپورٹ تیار کر کے بھیجے گا، وہ بھاری لہجے میں ڈپٹنے کے انداز میں بولا تھا۔ سوری سر، میرا ایجنٹ کاشی سے رابطہ نہیں ہوا، وہ شرمندگی سے بولا۔ کب سے رابطہ منقطع ہے؟ تولیہ بالوں میں رگڑتے پوچھا۔ 1 month۔ واٹ؟ 1 مہینے سے؟ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں؟ حبیب تو یہاں ہے۔ پھر وہ شدید الجھن کا شکار ہونے لگا۔ سر، آئی ول ٹرائی ٹو کانٹیکٹ ود ہم۔ ایجنٹ شعیب نے اسے مضطرب دیکھ کر تسلی دی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ کال ڈراپ کر کے وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر چکا تھا اور اسی طرح ایک تو ہاتھ سے تولیہ بالوں میں رگڑتے کچن میں آ گیا جہاں انس کافی پھینٹ رہا تھا۔ آس عالم اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔
ابرار انکل آئے تھے نیلم کا پوچھنے؟ ہاں آئے تھے، میں نے وہی کہا جو تم نے کہنے کو کہا تھا، انس سے جواب دیا۔ پھر یہ کہ اے ایس پی آہل کو کسی نے کڈنیپ کروا لیا ہے۔ عید کے کچھ روز بعد دونوں کا نکاح تھا، مگر اب دونوں غائب ہیں، اور دادوں کا بی پی بھی شوٹ کر گیا تھا۔ انس نے تفصیلاً بتاتے ایک مگ اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر ایک اور اسٹول کھینچتے بیٹھ گیا۔ بیٹھے بٹھائے ایک نئی مصیبت گلے میں پڑ گئی۔ پہلے کیا کام تھے، اب ایک اور بھی۔ سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ مکان لے کر کی۔ سوچا عام سا علاقہ ہے، عام سے لوگ رہتے ہوں گے، اور یہاں دیکھو محلے میں ہی ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، کوئی رپورٹر ہے۔ وہ کڑ کر بولا، ضروری تو نہیں عام علاقوں میں رہنے والے اچھے پروفیشن کے حامل نہ ہوں۔ انس نے کافی کا گھونٹ بھرتے کہا، اسٹاپ اٹ، اب اپنا لیکچر مت شروع کر لینا، رپورٹ ریڈی کر کے بھیجو جلد از جلد۔ حکمیہ لہجے میں کہا، اوکے سر۔ وہ مؤدب بنا۔ کافی پینے کے ساتھ ساتھ 5 منٹ میں میجر راز نے اسے رپورٹ میں نمایاں کرنے والے پوائنٹس بتائے، اور پھر اٹھتے ہوئے اسی آئینے کے پاس آ گیا۔ پاس ہی لکڑی کی دراز لگی تھی، جس میں سے بلیک کلر کے لینس تلاش کر کے لگانے کے بعد اس نے میگنیٹک آئی لائشز لگائیں اور کمرے میں گھس گیا۔ سفید رنگ کی شرٹ پہن کر وہ باہر نکلا۔ انس، اس نے آواز دی اور سیڑھیاں پھلانگتے اترنے لگا۔ انس نے دروازہ لاک کر لیا۔ آپی، بابا، وہ اس زنگ آلود بھاری دروازے کے ساتھ لگی بلک بلک کر یہی نام دہرائی جا رہی تھی۔ ایک پورا دن اور رات گزر جانے کے بعد اگلے دن کی شام بھی ہونے کو تھی۔ سورج کا آخری سرا بھی ڈوبنے کو تھا جب اسے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے دروازے سے پیچھے ہٹی تھی۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت وہی تھی جس کے دیدار پر اس کی دھڑکن کی رفتار پہلی بار تیز ہوئی تھی۔ وہ اندر آنے کے بعد دروازے کو تالا لگانے لگا تھا جب نیلم نے اس کی کمر پر مکوں کی برسات کر دی۔ ہمیں جانے دو بدتمیز انسان، کھولو اسے، ہمیں جانا ہے، نہیں تو۔ وہ چیختی ہوئی نازک ہاتھوں کو بھرپور استعمال کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے پتھر یا کسی بہت سخت سطح پر مار رہی ہو۔ ہاتھوں میں ٹیس مارتا درد جگنے لگا تھا۔ نہیں تو کیا، وہ اس کی دونوں کلائیاں ایک ہی ہاتھ میں جکڑتے بولا۔ دروازے پر تالا ڈل چکا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں شاپر کے اندر ڈسپوزیبل ڈبہ تھا۔ ہمیں جانے دیں۔ جب کچھ سجھائی نہ دیا تو وہ ایک بار پھر منت کرنے پر اتر آئی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جس سے آپ محبت کرتی تھیں وہ آپ کے پاس ہے، آپ کا اتنا خیال ہے۔ دیکھیں کھانا لایا ہوں آپ کے لیے، ایک دن سے بھوکی ہیں۔ وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ، وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ البتہ بے بسی کے مارے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ وہ ایسے ہی اس کی دونوں کلائیاں جکڑے اسے دیوار والی طرف لے آیا۔ وہ گھسٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ، پھر آرام و تسلی سے بات کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسے بٹھا کر میجر آس نے شاپر میں سے ڈبہ نکال کر اس کے سامنے رکھا، ساتھ پانی کی بوتل بھی رکھ دی۔ نہیں کھانا ہمیں، بس جانا ہے یہاں سے۔ تمہاری کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں بھیس بدل بدل کر ہم سے ٹکراتے ہو؟ کیوں لائے ہو ہمیں یہاں؟ وہی تکرار وہ ایک بار پھر شروع کر چکی تھی، مگر اس بار وہ چلانے کے بجائے عاجزی اور بے بسی سے پوچھ رہی تھی، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ایک عام سا اسمگلر اور مرڈرر ہوں۔ یہ بھیس بدلنے والے الزام کیوں لگا رہی ہو مجھ پر؟ وہ کمال معصومیت سے کہہ رہا تھا، ایزی سا ہو کر فرش پر ایسے بیٹھا تھا جیسے اس سے سکون والی جگہ کوئی نہ ہو۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا رونے لگی، گھٹنوں میں سر دیے وہ مسلسل آواز سے رو رہی تھی۔ تم یہ ڈرامہ بعد میں کر لینا، ابھی چپ چاپ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد میری بات سنو۔ اس کا لہجہ سخت تھا، ٹون وہی تھی۔ نیلم پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پورا دوپٹہ اسے پھیلا کر لے رکھا تھا کہ جسم کے نشیب و فراز تک علم نہیں ہو رہا تھا۔ ایز یو وش، نہ کھاؤ، ویسے بھی تمہارا مرنا میرے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ کڑے ہوتے وہ کس قدر صفاقی سے بولا تھا، تم لوگ جو کوئی بھی ہو پولیس تمہیں چھوڑے گی نہیں، آہل بھائی سب کو جیل میں ڈالیں گے۔ وہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوتی چلائی تھی۔ اس کی بات پر مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ پھر نیلم نے اس کا کہکا گونجتے سنا تھا، اچھا، لیکن اس کے لیے تو تمہارے آہل بھائی کا زندہ ہونا ضروری ہے نا؟ بائی دا وے، جس سے نکاح ہونے والا ہو اسے بھائی نہیں کہتے۔ نیلم کو اس کی پہلی بات پر کرنٹ لگا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے آہل کے ساتھ؟ بولو، وہ بھڑک کر اٹھی تھی۔ وہی جو میں کچھ دنوں میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا کیا ہے تم نے آہل بھائی کے ساتھ؟ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے۔ وہ چیخے جا رہی تھی، مگر اس نے ایک نظر نیلم پر ڈالی اور واپسی کو قدم اٹھا لیے۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے، اسے ہونٹ بھینچے دروازے کا لاک کھولتے دیکھ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے بولی، کھانا کھا لینا۔ وہ بے دردی سے اسے دور دھکیل چکا تھا اور پھر تیزی سے نکل گیا۔ تالا پڑنے کی آواز پر نیلم گرتی پڑتی پھر دروازے پر آئی اور زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، کھولو، ہمیں آزاد کرو، کھولو۔ ایگل، تم آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو، ہرب نے ایگل کو سگریٹ سلگاتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ یونیورسٹی کا بچہ لوگ کو ہینڈل کرنا بڑا کام ہے، بس اسی میں بزی ہے ہم۔ وہ اس کے طنز کا نوٹس لیے بنا بولا، کون سی یونیورسٹی جاتے ہو تم جو اتنا وقت لگتا ہے؟ سب کا لہجے میں ہی پوچھا گیا۔
تمہارے چھوڑے گئے مخبر اطلاع نہیں دیتے کیا تمہیں؟ گہرا کش لیتے اس نے دھواں ہرب کے منہ پر چھوڑ دیا۔ ہرب کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ چکا تھا۔ ہاں، تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں ہو رہا ہے؟ ایگل عجیب انداز میں ہنستا، سیدھا ہو کر آگے کو جھکتا، گھٹنوں پر کونیا ٹکا گیا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں جھاڑ کر پھر سے کش لیا اور سامنے بیٹھے ہرب کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم کیا کرتا ہے؟ آج تم کھل کر بتا دے ہم کو۔ اس کی بے تاثر نگاہوں میں پل بھر کو چیلنج ابھرا تھا۔ تم جو کچھ کرتے ہو جلد مجھے پتہ لگ جائے گا، اور اس دن تمہارا پتہ صاف کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بڑا تیس مار خان ہے تو؟ ہر بھڑک اٹھا تھا۔ اسے پہلے دن سے ایگل کی قابلیت سے چڑ تھی، جو سیکنڈ بدلتے کام مکمل کر لیتا تھا۔ آنے والا ہر کسٹمر بھی اسے ہی طلب کرتا، ہر ڈیل اس کے ساتھ ہوتی، یہاں تک کہ ایم آز بھی ہر ڈیلیوری بآسانی اس کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاتا۔ بڑی آگ لگ رہی ہے تم کو؟ پشاور والا پارٹی بھی تمہارے وجہ سر نے ہمارے حوالے کر دیا۔ ایگل کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ ہرب کا کنٹرول کھونے لگا تھا، چہرہ ذلت کے مارے سرخ ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا مذاق اڑاتا انداز ہرب کو آگے لگا چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور سیدھے ہاتھ کا ایک مکہ بنا کر پوری قوت سے ایگل کی ناک پر مارا تھا۔ خون کی باریک سی لکیر ناک سے بہہ نکلی تھی۔ ایگل کا چہرہ بھی مڑ چکا تھا۔ گیلے پن کا احساس کرتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اندازہ لگایا تھا۔ خون کو انگلی پر دیکھ کر ایگل کی آنکھیں بھی خون رنگ ہو چکی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور ہاتھ گھما کر پنچ ہرب کے دائیں گال پر رسید کیا تھا۔ اتنے بھاری ہاتھ پر وہ چند قدم لڑکھڑاتا اور پیچھے ہوا تھا۔ پھر اچانک وہ بھی اپنی ذلالت کا بدلہ لینے کو ایگل پر ٹوٹ پڑا۔ ایگل نے بھی اپنے دفاع میں بھرپور ہاتھ پیر چلاتے اسے زخمی کر ڈالا تھا۔ زمین پر چت لٹائے وہ اسے اندھا دھند مار رہا تھا۔ پھر ایک اور مکہ بھرپور نفرت سے مارتے وہ اپنی کوہنی سے ناک سے بہتا خون صاف کرتا، نفرت سے اسے دیکھتا، کھڑا ہوا اور جھٹکے سے دروازہ کھولتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ اس دو تین گالیاں اس کے پیچھے جاؤ، مار مار کر ہڈیاں توڑ دو۔ ہر بمشکل تمام اپنی بات مکمل کر پایا تھا۔ جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ کراہتے ہوئے بہت تکلیف سے اٹھا تھا۔ تم نے اب کھلم کھلا دشمنی موڑ لی ہے ایگل، اب اتنی آسانی سے میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ تیزی سے نکل تو آیا تھا، مگر جلدی میں چادر نہیں لایا تھا، جس کی مدد سے وہ اکثر اپنے پیچھے چھوڑے گئے مخبروں سے بچ نکلتا تھا۔ کچھ ناک سے خون بھی بہت بہنے لگا۔ ہرب نے اس کی ناک پر نشانے لیے تھے۔ تبھی اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ ہرب بھی مکمل ٹرینڈ بندہ تھا۔ وہ اس پسماندہ سے علاقے میں آ چکا تھا جہاں اس نے نیلم کو قید کر رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی پینٹ کی اندرونی پاکٹ سے چابی تلاش کر رہا تھا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ جب تسلی ہو گئی تو وہ کچرے سے بھری اس سنگ سی گلی سے دیوار کے ساتھ لگتا گزرنے لگا۔ اس کا ہر انداز چوکس تھا۔ دروازے کے پاس پہنچنے پر وہ دروازے کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر بازو پیچھے کی جانب لے جاتے اندازے سے تالا کھولنے لگا۔ نظریں گلی کے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تالا کھلنے پر وہ تیزی سے موڑنے لگا تھا جب کسی نے اوپر سے دھپ کر کے چھلانگ لگاتے اس کو پیچھے کی طرف سے دبوچ لیا۔ ایگل نے اس کے حصار سے نکلتے ہی اسے بازو سے دبوچ کر کچرے میں پٹک دیا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اسے لگا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ پھر باہر چھلانگ مارنے اور اسی طرح کے جھگڑنے کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھسک گئی۔ ہلکے سے جھانک کر دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ سیاہ وردیوں میں ملبوس آدمی آپس میں گتم گتا ہوئے پڑے تھے۔ پھر اس کی نظر کتھئی رنگ کے کرتے میں ملبوس ایگل پر پڑی۔ قاتل ہو تم ہزاروں لوگوں کے اور آگے سے اکڑ رہی ہو؟ نیلم کو اس کی آواز اپنے کانوں میں سور پھونکتی محسوس ہوئی۔ وہ چپکے سے نکلی۔ دیوار کی اوٹ میں ہوئی 3-4 فٹ کے فاصلے پر گلی کا دوسرا سیرا تھا۔ ایگل ایک آدمی کو مار مار کر ادم ہوا کر چکا تھا۔ باقی دو اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جب ایگل کی نظر اس پر پڑی، نیلم! وہ دھاڑا۔ آدمی کا گریبان چھوڑ کر وہ اس کی جانب بھاگنے لگا تھا جب ایک اور آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ ایگل نے بازو موڑ کر کوہنی اس کی ناک پر پوری قوت سے ماری تھی۔ نیلم منہ پر ہاتھ رکھے روتی کپ کپاتی ٹانگوں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دائیں گلی مڑ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایگل ابھی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ ایگل ان گارڈ سے نپٹ کر بھاگا۔ اب گلی مڑنے پر وہ شش و پنج میں پڑ گیا اور دائیں کے بائیں جانب بالآخر وہ بائیں جانب مڑ گیا۔ ایگل کو بھاگتا دیکھ وہ سب بھی بھاگ نکلے۔ اپنے نیم جہاں ساتھی کو وہیں چھوڑ دیا اور خود دونوں تیزی سے نکل گئے۔ چھوٹی چھوٹی دو کرسیاں اس کا وجود چھپانے میں ناکام محسوس ہو رہی تھیں۔ ایگل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی یہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے گاڑی کو سٹارٹ ہوتا محسوس کیا۔ پھر وہ تیز رفتار سے گندی گندی تنگ گلیاں عبور کرتی نئی سڑک پر نکل گئی۔ سر، ایگل کو بہت پیٹا ہے ہم نے۔ وہاں ایک لڑکی بھی تھی، شاید اس نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ ہمارے جھگڑے میں وہ لڑکی بھی بھاگ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے سیاہ وردی میں ملبوس آدمی نے ہرب کو اطلاع دی۔ اف، تم لوگوں کو اس لڑکی کو پکڑنا چاہیے تھا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ اچھا، تم لوگ ایم آز پلازا جاؤ، سر منہاج ابھی نکلنے کو ہوں گے، فوراً پہنچو
اور بتاؤ انہیں کہ تم لوگوں نے ایگل کے قبضے میں کسی لڑکی کو دیکھا ہے۔ اس نے حکم دیا۔ اوکے سر، وہ تابیداری سے بولا۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ یا اللہ ہماری مدد کر، اب یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ وہ بے بسی سے اپنے رب سے فریاد کناں تھی، پریشانی اور آنے والے وقت کا خوف اس کے چہرے پر صاف عیاں تھا۔ وہ بائیں گلی میں تلاش کرنے کے بعد بدحواسی کے عالم میں دائیں گلی کی طرف مڑا تھا جب اسے ٹویوٹا ہیلکس دھول اڑاتی دور دھول اڑاتی دور جاتی دکھی۔ اسے پہچانے میں ایک پل لگا تھا کہ وہ گاڑی کس کی ہے اور اب کہاں جا رہی ہے۔ نیلم کہاں گئی؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ پھر سے واپس اسی گلی میں آ گیا جہاں ایک آدمی اب بھی نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ایگل نے کمرے کے اس مکان کا بوسیدہ دروازہ کھولا، اندر جھانکا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسی تیزی سے پلٹنے لگا تھا جب اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیوں میں کسی چیز کی چمک پڑی۔ وہ لپک کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ سیاہ فرش پر پڑے اس عجیب ڈیزائن کے ہار کو دیکھ کر ایگل کے ماتھے پر الجھن بھری لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ اس میں لگے گہرے سبز رنگ کے پتھر بہت چمکیلے تھے جبکہ سکے کی طرح کا ڈیزائن کچھ مشکوک تھا۔ فی الحال اسے ہار اٹھا کر تینوں سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر ترتیب دیتے اس کو چھوٹا کرتے اپنی جینس کی اندرونی پاکٹ میں ڈال لیا، پھر باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ اس زخمی شخص کا گریبان پکڑ کر کھڑا کرتے غضبناک لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر مقابل میں اتنی سی بھی جان نہ تھی کہ اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو سکتا۔ ایک جانب کو ہی لڑکا ہوا تھا۔ ایگل نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے زمین پر پٹک دیا اور خود وہاں سے چل دیا۔ 15 منٹ کا راستہ طے کر لینے کے بعد وہ ایک ٹیکسی روک چکا تھا۔ اس ٹیکسی کا رخ ایماس پلازا کی جانب تھا۔ حبیب، میں سوچ رہا ہوں اس کانٹریکٹ کے سائن ہوتے ہی چاگی والے کیمپ کی ڈیل افغان لڑکے سے کنفرم کر دیتے ہیں، افغانی ہو یا ایرانی، ہمارا مطلب پیسے سے ہے، اور کافی حد تک ممکن ہے کہ اس کا سارا الزام بھی پاکستان پر آ جائے۔ اس ملک کی تباہی کا 1% چانس بھی میں گنوانا نہیں چاہتا۔ وہ اور حبیب میٹنگ میں کرنے والی گفتگو کو پہلے ہی فائنلائز کر رہے تھے۔ چلتے چلتے بات کرنا ایماس کی مخصوص عادتوں میں سے ایک تھی۔ گارڈز ان کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ بڑے سے پارکنگ ایریا میں آ کر منہاج اور حبیب کھڑے ہو گئے۔ گارڈز ان کے ہمراہ جانے کو پہلے ہی تیار تھے۔ اس کی پراڈو بھی آ کر بالکل سامنے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ پچھلی سیٹ پر سے چھلکتے پستہ رنگ ٹویوٹا ہیلکس اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا پارکنگ ایریا میں آنے والی ٹویوٹا ہیلکس کی پچھلی سیٹ پر سے جھلکتے پستہ رنگ کے آنچل پر اس کی نظر پڑ گئی۔ منہاج، حبیب نے اسے مخاطب کیا۔ شش! اسے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کو کہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ باہر نکلو۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ بلند آواز میں بولا۔ گارڈز پہلے ہی نکل کر کھڑے ہو چکے تھے۔ نیلم کی منہاج کی جانب پشت تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر بیٹھی چارکل پڑھنے میں مصروف تھی۔ یا اللہ بچا لے، پلیز پلیز! اس کی بڑبڑاہٹ کچھ مدھم تھی۔ اے لڑکی، تم سے کہہ رہا ہوں، باہر نکلو۔ اب کی بار اس کی دھاڑ پر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ جی، بس کسی طرح ہمیں گم کر دیں یہاں سے پلیز۔ وہ دل میں یہاں سے غائب ہونے کی دعا کرنے لگی۔ ہاتھ ہٹاؤ چہرے سے۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ناگواری سے بولا۔ اسے دائیں جانب رکھے ہاتھ کی انگلیاں موڑ لی۔ اس کی ایک آنکھ نظر آنے لگی تھی۔ لائٹ گرین کلر کے لینس دیکھ کر منہاج کی ازدحاق کی آنکھوں میں چھم سے کسی کا سراپا لہرایا تھا۔ نیچے اترو۔ اس کے شیر جیسی دھاڑ پر نیلم کا چڑیا جیسا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فرش سے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ گھبراہٹ کے آثار کے علاوہ یہ چہرہ وہی تھا، 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ منہاج کی تلاش شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ نیچے آؤ۔ اس کی آواز جانے کیوں مدھم ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی عجیب تاثر دے رہی تھیں۔ وہ ڈرتی ڈرتی کھڑی ہوئی۔ گھٹنوں تک آتا گھیردار فراک اس کے کھڑے ہونے سے پھیل چکا تھا۔ آنچل سنبھالتی وہ بہت مشکل سے اتری تھی۔ حبیب بھی ایماس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ سامنے کوئی 18 سال کی قیامت خیز حسن کی ملکہ لڑکی کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ حسیناؤں کی زلفیں اس کی اولین کمزوری تھیں۔ گلی گلی ملک ملک حسن دیکھا تھا اس نے، مگر ایسا مکمل اور بے عیب حسن وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اسے اپنی پوری زندگی میں اس قدر حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ حسن، معصومیت، پاکیزگی، ادا کیا نہ تھا اس اپسرا میں۔ واو، واٹ اے بیوٹی! اپنی خباثت کو وہ زیادہ دیر پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ تم میٹنگ کے لیے جاؤ حبیب، منہاج سنجیدگی سے بولا۔ نیلم حبیب کے کامنٹ پر دان جما چکی تھی۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں ایک نیلی سی نس ابھری، اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ میٹنگ؟ میں تو کہتا ہوں انہیں یہیں بلا لو، اس حور کا ایک دیدار کرا دو، سیکنڈ لگے گا کانٹریکٹ حاصل کرنے میں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان، بے غیرت، منہ نوچ دیں گے ہم تمہارا، وہ غیظ و غضب کے عالم میں چلائی تھی۔
लगता है तारीफ पसंद नहीं आई शहजादी को। वो बेगैरती की इंतहा करते चंद कदम और आगे बढ़ा। नीलम की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो आदी थी ऐसे जुमलों के जवाब देने की। भला अब कैसे जब्त कर लेती। वो शेरनी बनी उसकी जानिब लपकी थी। लंबे नाखून जो सुर्ख क्यूटिक्स से रंगे थे, उनका भरपूर इस्तेमाल करते वो हबीब का चेहरा लहूलुहान कर चुकी थी। उसे कहाँ उम्मीद थी इस धान सी लड़की से इस बहादुरी की। इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करता, सुनखड़ा मिनहाज आगे बढ़ा और नीलम की कलाई सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेते अंदर की जानिब चल पड़ा। अभी वो प्लाजा के अंदरूनी दरवाजे से अंदर भी नहीं बढ़ा था कि वो चिल्लाई, हमारा हाथ छोड़ो नहीं तो तुम्हारा भी हश्र बिगाड़ देंगे। उसका हर अंदाज जानलेवा था। उसने कोई जवाब ना दिया। संजीदगी तारी रखे वो अंदर की जानिब बढ़े जा रहा था। नीलम उसे पहचान चुकी थी। चांद रात का टकराव तेजी से याद आया था। उसे गर्दन पर हाथ फेर कर किसी चीज की मौजूदगी का यकीन चाहा था। उसे भूल गया कि अभी भी उसकी कलाई किसी की हथेली में जकड़ी हुई है। हार गायब था। उसकी जान हवा होने लगी। हर एहसास जाता रहा। महसूस ना हुआ कि कहाँ है वो, काबिल कौन है। और वो तेजी से उसे लिए अंदर चले जा रहा था। बड़े से कुशादा ड्राइंग रूम में दाखिल होते उसने नीलम की कलाई अपनी गिरफ्त से आजाद कर दी। गेट पर खड़े मुलाजिम ने इशारा पाते ही शीशे की स्लाइड आगे करते ड्राइंग रूम में आने और जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। पहचान तो गई होगी तुम मुझे। अब जल्दी से मेरी अमानत वापस करो और निकलो यहाँ से। वो संजीदा लहजे में बोलता उसके आगे अपनी चौड़ी हथेली फैला चुका था। नीलम ने पल भर को नजर उठाकर उस वजी शख्सियत के हामिल संजीदा शख्स को देखा। नीलम अब क्या होगा। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। आसपास नजर दौड़ाई। क्या शानदार रूम था। कीमती सोफे और आराइश का हर सामान मौजूद था। खूबसूरत सा डेकोरेट कर रखा था। गालिबन हम यहाँ पहली बार आए हैं। वो ड्राइंग रूम पर तायराना निगाह डालने के बाद पूरे एतमाद अंदाज में बोली, सही कहा तुमने, मगर मुझसे तुम चांद रात को मिल चुकी हो। गालिबन 2 रोज कबल की बात है। वो उससे भी ज्यादा पूरे एतमाद अंदाज में कह रहा था। सॉरी मिस्टर, ना मैं आपको पहचानती हूँ ना ही मैंने चांद रात को किसी को मुलाकात का शर्फ बख्शा था। वो तुनक कर बोली, उफ इतना बड़ा झूठ, या अल्लाह माफ करना। बस इस मुसीबत से निकाल दें हमें। दिल की कैफियत बाहर से अलग थी। झूठ मत बोलो। तुम्हारी कार टकराई थी मेरी कार से। तुमने बहस भी खूब की थी। मैंने पैसे तुम्हारे मुंह पर मारे थे। अब तो याद आ गया होगा। वो चबा चबा कर बोला। जाने क्यों उससे सख्ती बरतने को दिल नहीं मान रहा था। अजीब बददिमाग आदमी हो तुम। रेत के जर्रे जितनी भी आशनाई की रमक महसूस नहीं हुई हमें तुमसे। और तुम हो कि मुलाकातें याद करवाने से फुर्सत नहीं। अरे भाई, नहीं मिले हम आज से पहले तुमसे। ना ही ये शक्ल देखने का इत्तेफाक आज से पहले कभी हुआ है। अंदर से वो जितनी मर्जी खौफजदा थी, मगर इस वक्त कमजोर पड़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। वो धड़ल्ले से मुकर गई थी। शट अप। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, ना ही दिमाग गलत साइन दे सकता है। अब शराफत से बताओ, तुम किसके कहने पर आई हो यहाँ। कोट को दोनों हाथों से पीछे करता, पॉकेट्स में हाथ डालता, वो 2 कदम आगे बढ़ा था। आंखें सुकेड़ कर सामने खड़े हुस्न और आनाई के भरपूर पैकर को देखा था। आई नहीं हूँ मिस्टर, लेकर आई गई हूँ। वो तब कर बोली, मतलब क्या है तुम्हारा। वो उलझा था। तुम्हारे गार्ड्स को गाड़ी चलाने की इतनी जल्दी थी कि हमें उतरने ही नहीं दिया और ले आए इस जहन्नुमा जगह पर। वो किलस कर बोली, तुम गाड़ी में कर क्या रही थी। वो दबे दबे गुस्से में बुराया, तुम्हें इससे मतलब। नीलम ने नाक से मक्खी उड़ाई। पागल समझ रखा है मुझे, बातों में उलझा रही हो। हार दो मेरा। यकदम वो गुस्से से पुंकारता आगे बढ़ा। कौन सा हार। पल भर में एतमाद का तोता हवा में बुलंद होने लगा था। उसकी सिट्टी गुम हो गई। वही जो उस रात तुमने जमीन पर पड़ा देखकर अपनी मिल्कियत समझ लिया था। तंज करते वो और आगे बढ़ा। हमने खौफ के बायस से गुठली सी उसके सुराहीदार गर्दन में उभरती मालूम हो गई। जी। वो गजबनाक लहजे में तस्दीक करता बोला, हमारे पास नहीं है तुम्हारा हार। घबराहट के बायस उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। वो उसकी जानिब खतरनाक तेवर लिए बढ़ा। जब हमारे पास है ही नहीं तो। उसकी बात अभी दरमियान में ही थी जब वो बिजली की सूरत से उस तक पहुंचा और बाजू से खींचता ड्राइंग रूम से बाहर निकलने लगा। मुलाजिम ने फौरन शीशे की स्लाइड खोलते रास्ता दिया था। इसी तरह उसे घसीटते वो लिफ्ट तक लाया था। हमें छोड़ो। हमारे पास नहीं है तुम्हारा हार। हम सच कह रहे हैं। हमें जाने दो। हमारा यकीन करो। हमारे पास नहीं है। हम क्यों उठाएंगे वो हार। हमें कुछ नहीं पता उस बारे में। लिफ्ट के ऊपर तक पहुंचने में जितना वक्त लगा वो मिन्नत करती उसे यकीन दिलाए रोई जा रही थी। पल पल रंग बदलती वो लड़की उसे हैरान करने पर तुली थी। पूरे 11 साल बाद सिनफे नाजुक से उसका पाला पड़ा था। तुम बहरे हो क्या। तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही। जब वो मिन्नत समाजत से भी ना माना तो वो उसकी गिरफ्त से अपनी बाजू आजाद कर बातें चिल्लाई। लिफ्ट से निकलकर वो उसे लिए राहदारी से गुजर रहा था। नीलम को अब हालात का अंदाजा हुआ था। उसे सचमुच खौफ आने लगा था। सुनसान राहदारी। उसे थूक निकला। फिर किसी सोच के आते किरिख्त तासुरात चेहरे पर जमाए तेज तेज चलते एमाज को देखा और पूरी कुवत से अपने लंबे नाखून उसके हाथ की पुष्ट में गाड़ कर पूरी जान से खींचे थे। जिल्द कुछ उखड़ सी गई थी। लाल लाल रंग के कतरे सफेद रंगत पर उभरते उभरते साफ नजर आए थे।
जलन के मारे एहमास की जान फना होने लगी। ऐसे लगा जैसे इन नाखूनों में जहर भरा हो। काफी सालों बाद उसे किसी ने जख्म दिया था, चोट लगाई थी। दर्द का उठना फितरी था, मगर बर्दाश्त का इस्तेमाल उसके मामले में वो जरूरत से ज्यादा कर गया था। राहदारी के खत्म होते ही मुड़ने पर जो पहला कमरा आया था, उस पर लकड़ी का मजबूत और भारी दरवाजा लगा था, जिसे एक जोरदार ठोकर से खोलने के बाद उसने नीलम को तैश के आलम में पूरी कुवत से फर्श पर धक्का दिया था। वो संभलने से पहले ही जमीन बोस हो चुकी थी। माथे और होंठों के किनारे पर जख्म आए थे। वो दर्द से चीख उठी थी। कभी किसी ने फूल की पत्ती भी न मारी थी, और अब जैसे वो ठोकरों की जद में आ गई हो। उसने हथेली पर जोर डालते सर उठाया था। जानती नहीं हो तुम मुझे, तभी इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रही हो, धोखा देने की कोशिश कर रही हो। चंद घंटे मेरी मेहमान नवाजी में रहोगी तो सब उगल दोगी। अभी तो सिर्फ हार का बताने पर राजी नहीं हो, कुछ वक्त गुजरते ही अपने तमाम साथियों के नाम पते भी बता दोगी। वो उसको तेज निगाहों से घूरता बुलंद आवाज में बोला था। हमें यहाँ किसी ने नहीं भेजा, वो रोते हुए बोली। अगर ऐसा ही है, तभी मैं अपने नुकसान पूरा किए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो सर्द लहजे में कहता दरवाजे के पास पड़े एक दराज से ताला चाबी निकालता बाहर बढ़ गया। नीलम उसका इरादा जानकर जब तक दरवाजे के पास पहुंची, वो लॉक लगाता निकल गया था। हम सच कह रहे हैं, हमारे पास नहीं है आपका हार। आप हमसे पैसे ले लें, हमें जाने दें। वो दरवाजा पीटते पीटते बेहोश हो चुकी थी। वक़्त की सितम सितम ज़रीफ़ी तो देखिए, ना हुस्न से पिघले हैं, ना आदा देखे हैं। दादो प्लीज थोड़ा सा खा लें, आपको दवा भी लेनी है, साइका नम लहजे में बोलती उन्हें खाने पर उकसा रही थी। कितने हराम खोर कमीने हैं ये, मेरी बच्ची को अब तक तलाश नहीं कर पाए। उनकी अपनी अगवा हो तो पता चले। दादो बद्दुआएं देती आंखें रगड़ने लगी। मोहल्ले वाले भी अजीब बातें बना रहे हैं। दादो की फिक्रें दराज थी। मोहल्ले वालों की फिक्र आप रहने दें, उनका तो काम है बातें बनाना, बात से अफसाना बनाना और फिर उसकी तशहीर करना। अबरार साहब जाने कब कमरे में दाखिल हुए थे, माँ को तसल्ली देते बोले, अम्मा पुलिस तलाश कर रही है, आप दुआ करें वो जहाँ भी हो महफूज हो। यकीनन सब अच्छा होगा, उनका हौसला देखने से ताल्लुक रखता था। हमारा मुआशरा ऐसी लड़कियों को जीने नहीं देता अबरार। नीलम वापस आ गई तो परेशानियां तब भी खत्म नहीं होंगी। वो आने वाले वक्त का हकीकत पसंदी से नक्शा खींचती क्या कहना चाह रही थी, अबरार साहब बहू भी समझ रहे थे। उनको मुआशरा इसलिए नहीं जीने देता कि उनके बाप भाई इस घटिया मुआशरे का साथ देते हैं। मगर मैं एक बाशऊर शख्स हूँ और एक पुरएतमाद बाप। मेरी बेटी अगर किसी हादसे का शिकार हो भी गई, तब भी मैं उसकी ढाल बना रहूंगा। एक आंच नहीं आने दूंगा अपनी गुड़िया पर। उनका लहजा मजबूत और आंखें नम थी। बाबा वो बहुत बुज़दिल है, वो तो लाल बेग से डरती है, अंधेरे से खौफज़दा होती है, बादलों की गिड़गिड़ाहट उसका दिल सहमा देती है। कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी मेरी गुड़िया? बाबा मैं मर जाऊंगी अगर मेरी गुड़िया को कुछ हुआ तो। बाबा, बाबा उसे वापस ले आएं। बाबा वो बहुत डरपोक है, मेरा दिल कहता है वो किसी मुश्किल में है। बाबा। साइका अबरार साहब के घुटनों पर हाथ रखती रोते गिड़गिड़ाते बोल रही थी। फिर हार मानने के अंदाज में उनके घुटने पर सर रखे हिचकियों से रोने लगी। अबरार साहब ने खींचकर उसे अपने सीने में सिमो लिया। हमारी गुड़िया को कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। उनके लहजे की तड़प वो बखूबी महसूस कर सकती थी। दादो भी बिलक बिलक कर रोती थी। उन्हें आज महसूस हुआ था कि वो एक लड़की कितने दिलों को अपने साथ लिए फिर रही है। बकवास बंद करो, नहीं तो। वो नीलम को छोड़कर फिर से पार्किंग की जानिब आया था, जहां अब ईगल और हर्ब दोनों शदीद गुस्से में दिख रहे थे। दोनों को गार्ड्स ने काबू कर रखा था, वरना वो एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए थे। ये क्या हो रहा है? एमाज की तेज आवाज पर एक दूसरे पर जुमलों की गोलाबारी करते वो दोनों खामोश हो चुके थे। छोड़ो इन्हें, एमाज ने गार्ड्स को हुक्म दिया। क्या मैं इस जंग की वजह जान सकता हूँ? पथरीला लहजा था। सर, ये हमारे काम में टांग अड़ाना बंद करे। ईगल हाथ मोड़ते उसकी पूंछ से नाखून रगड़ते बोला, ताकि तुम्हारा ये दोगला चेहरा हम सबसे छुपा रह सके। हर्ब चिल्लाया, भौंकना बंद कर। ईगल बेखौफो खतर दहाड़ा था। एमाज प्लाजा के दरो दीवार तक हिल गए, जाने उसे इतना गुस्सा किस बात पर था। ईगल, खामोश हो जाओ। एमाज धीमी आवाज में मगर हुक्मिया लहजे में बोला। सर, जो लड़की अभी यहाँ आई है उसे ईगल ने कैद कर रखा था। हर्ब ने बम फोड़ा। मिनहाज इस जहाक ने खून खुआर नजरों से उसे घूरा था, जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। सर, मेरी पूरी बात सुन। उसकी बात बीच बीच में ही रह गई। मिनहाज ने एक मुक्का उसके जबड़े पर दे मारा। उसका मुंह एक जानिब को लुढ़क गया। होंठ फट चुका था, अलबत्ता अपनी जगह से वो एक इंच भी ना हिला था। चट्टान की तरह अकड़ कर खड़ा था। क्या लगती है वो लड़की तुम्हारी? उसको गिरेबान से थाम कर अपने मुकाबिल करते उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो सवाल कर रहा था। शोले निकल रहे थे उसकी आंखों से, जबकि मुकाबिल की आंखें बेतासुर थीं। मेरे हाथ बंधे हैं फिलहाल मिनहाज मिनहाज इज़्ज़हाक, वरना तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा करके दुनिया के लिए फिरौन के बाद एक और इबरत की निशानी का सामान कर देता। वो दिल में नफरत से उससे मुखातिब था।
یہ اڈے سے نکلا تھا۔ گارڈز کو میں نے اس کا پیچھا کرنے کو کہا، تبھی یہ خستہ حال سے کمرے کا تالا کھول رہا تھا۔ گارڈز نے حملہ کر دیا۔ اسی دوران لڑکی وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ وہ گارڈز کی ہی گاڑی میں چھپ کر یہاں پہنچ گئی ہے۔ حرب نے بات مکمل کرتے ہی خشمگین نگاہوں سے ایگل کو گھورا۔ منہاج نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ سے پسٹل مانگا، پھر اسے لوڈ کرتے ایگل کو ٹارگٹ پر رکھا۔ مجھے سچ سننا ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ تم مجھے مارو گے ایماس؟ تمہیں تو میں ماروں گا، پل پل موت کا ذائقہ تمہاری رگوں میں اتاروں گا اور تم بے خبر رہو گے۔ اس کے ہونٹ ترچھے سے ہوئے تھے اپنی سوچ پر۔ سر، وہ لڑکی ہم کو اسٹوڈنٹ لوگ کو نشہ بیچتے دیکھ لیا تھا اور دھمکی دے رہی تھی کہ وہ سب کو بتائے گی، میڈیا لوگ کو بتائے گی، تبھی ہم اس کو اغوا کر لیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتا تو وہ لڑکی کچھ بھی کر گزرتا۔ وہ صاف لہجے میں بغیر ہچکچاہٹ کے بولا۔ کہانی اچھی سنائی ہے تم نے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری کہانی اس لڑکی سے کتنی ملتی ہے۔ وہ گن کو نیچے کرتا اندر پلازا کی جانب چل پڑا۔ 15-20 گارڈز نے گول دائرے میں اسے گھیر لیا تھا۔ سب کی رائفل لوڈ ہوئی تھی، بلٹ آزاد کرنے کو تیار تھیں۔ بس ایماز کا ایک اشارہ چاہیے تھا، بس ایک اشارہ۔ 15 منٹ بعد وہ پھر اسی دروازے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اب کی بار اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ اٹھو! اندر داخل ہوتے ہی اس نے نیلم کے بے ہوش وجود کو بیزاریت سے دیکھا اور بازو سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ سر، یہ بے ہوش ہے، پانی ڈالیں۔ گارڈ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے منہاج نے پکڑتے ساتھ اس کے دلکش چہرے پر پورے زور سے پھینک دیا۔ وہ کھانستے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے سامنے کے دھندلے منظر کو صاف کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اسے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور پھر اپنے ساتھ گھسیٹتے نیچے لے جانے لگا۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ بعد وہ پھر سے اسی جگہ تھی جہاں سے اسے کچھ دیر پہلے وہ لے کر گیا تھا، مگر اب وہاں منظر بدلا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی 2-3 گارڈز دائرے سے ہٹ گئے تھے۔ منہاج ازحاق کسی بے دردی سے نیلم کو بازو سے پکڑے اس کے مقابل لایا تھا۔ نیلم کی آنکھوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو دل پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اتنے گارڈز کے گھیرے میں تنی بندوقوں کے درمیان بھی وہ نڈر بے خوف کھڑا تھا۔ نیلم کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھی۔ جانے کیوں اسے یوں موت کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر اس کا دل تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر چاقو چلنے لگے تھے۔ کیوں یہ بے بسی تھی جس سے بھاگی تھی، اب اسی کے لیے موت سے لڑنا چاہ رہی تھی۔ اس نے دل میں اس لمحے کو کوسا جب وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جانتی ہو اسے؟ ایم آز دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ لمبا ہاتھ کر کے ریوالور اس نے ایگل کی کنپٹی پر رکھ دیا اور نظریں ساکت کھڑی نیلم پر گاڑ دی، جس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آنچل ایک شانے پر لٹکا تھا، زلفیں بکھری پڑی تھی، پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، مٹھیاں بھیج رکھی تھی، گداز گلابی ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، ہم اس کو اغوا نہیں کیا، ایگل نے ہاتھ ہلاتے جھنجھلاتے انداز میں کہا۔ ایم آز نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا، جواباً وہ خاموش کھڑا ہو گیا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی، حقارت بھرے لہجے پر وہ ٹھٹکی۔ مطلب یہ طے ہوا کہ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، پہچاننے سے انکاری ہو گیا تو وہ آج۔ نیلم کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ ضبط کے کڑے مراحل طے کر کے اس سے خشک ہونٹ سرد آہ لیتے آزاد کیے۔ ہم اسے نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں کسی نے اغوا کیا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ اور گھبراہٹ سے پاک تھا۔ تو تم کار میں کیوں بیٹھی؟ احماز نے تیکھے لہجے میں سوال کرتے اب پسٹل کا رخ اس کی جانب کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکلے تھے، مذاق مستی میں سنسان گلی میں مڑ گئے اور کار میں چھپ گئے، فقط انہیں پریشان کرنے کو۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ الٹا پریشانی ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ وہ اس اعتماد سے جواب دے رہی تھی جیسے پاس گھڑے سخت گیر شخص کے ہاتھ میں پسٹل کے بجائے پلاسٹک کا کھلونا ہو۔ تم لوگ بتاؤ، کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ احماز نے گارڈ سے دریافت کیا۔ سر، اس وقت ہاتھا پائی میں ہم نے بس لڑکی کو مڑتے دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھ سکے۔ ایک گارڈ سر جھکائے بولا۔ مگر سر، لڑکی کا لباس اسی رنگ کا تھا۔ دوسرے گارڈ نے مداخلت کی۔ حرب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈالا تھا۔ ایم آز جھٹکے سے پلٹا اور پسٹل کی موزل نیلم کی گردن پر زور سے دبائی، جیسے کھال میں سوراخ کر دینا چاہتا ہو۔ نیلم کی گردن میں گٹھلی سی ابھری تھی، چہرہ کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ کیا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ لہجہ سخت مگر سرد تھا۔ ایگل نے دان پر دان جما رکھے تھے۔ ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی آگے کی بات خوف کے مارے منہ میں ہی رہ گئی، الفاظ ادا ہونے سے انکاری ہو چکے تھے۔ سر، یہ اتفاق کے سوا کچھ نہیں، ہم سچ کہہ رہا ہے۔ ایگل نے خوشامدی انداز اپنایا۔ خیر، حقیقت کا پتہ تو جلد ہی لگ جائے گا، فی الحال تم آرڈر پہنچاؤ۔ ہر تم ڈرائنگ روم میں میرا ویٹ کرو، اور تم باربی ڈال۔ اچانک ہی اس کی ٹون بدلی تھی، ہونٹ مسکرائے تھے اور نظریں گہرائی میں اتر کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ نیلم کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم میرے ساتھ چلو اپنے شاندار مہمان خانے میں۔ عجیب سی ہنسی تھی اس کی، سر کو ہلکے سے خم دینے کے ساتھ۔ اس نے ریوالور سے سب کو دور ہٹ جانے کا اشارہ دیا۔ گول دائرہ ختم ہو چکا تھا۔ حرب اور ایگل نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا۔ ایگل نے ناک سے بہتے خون کو کوہنی سے صاف کیا اور نظروں ہی نظروں میں حرب کو انتقامی کارروائی کا چیلنج کیا تھا۔
हर्ब ने अपनी शर्ट का कॉलर दुरुस्त किया और उसे पीठ दिखाता कलफ लगे वजूद के साथ प्लाजा में दाखिल होने लगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, सच बता तो दिया है तुम्हें। नीलम को अपने बाजू पर उसकी गिरफ्त किसी नाग की लपेट से कम न महसूस हुई। एक हिसाब और सबसे महंगा हिसाब अभी रहता है मलिका हुसन, वो गंभीर लहजे में कह रहा था। नीलम को रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से महसूस हुई थी। कौन सा हिसाब? वो उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। मुड़कर फकत एक नजर ईगल के बेतासुर चेहरे को देखा था। मुझे वो नेकलेस वापस कर दो और दफा हो जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें अपने पास रखने का। पल भर में उसके लहजे में गुर्राहट नुमायां हुई थी, ऐसे जैसे शेर शिकार की तलाश में गुर्राता है। नीलम को उसकी पथरीले तासुरात से अनजाना सा खौफ महसूस हुआ। वो फिर से उसी कमरे में पहुंच चुकी थी। मेरे पास वो नेकलेस नहीं है, उसने बेबसी से कहा। आंसू न जाने क्यों बहने लगे थे। बहुत ही कोई लालची लड़की हो, हीरो से ज्यादा हुस्न खुद लिए घूम रही हो। मेरी मानो डार्लिंग, नेकलेस का बता दो, कुछ नहीं कहूंगा। हो सकता है एक हीरे की रिंग तुम्हें भी गिफ्ट कर दूं। उसको रोता देख वो हल्के से तंज से मोए लहजे में बोला। नीलम वहीं बेड के किनारे बैठ गई, चेहरा दोनों हाथों में ढांप लिया। उसे ज्यादा रोना ईगल की बेहिस्सी पर आ रहा था या फिर हार के खो जाने पर, वो समझ नहीं पा रही थी। एम आज ने एक नजर नजर उसके हिचकोले लेते नाजुक बदन को देखा और फिर चेहरा मोड़े लंबी सांस खारिज की। खुद को कंपोज करते वो चंद कदमों का फासला समेटे उसके पास ही बैठ गया। नीलम ने सर उठाए शिकायती नजरों से उसे देखा था। देखो कितनी गहरी चोट लग गई, हालांकि अभी मैं तुम्हारे साथ हद दर्जा नरमी से पेश आ रहा हूँ। मिनहाज ने उसकी सुर्खी माइल होंठ के फटे किनारे पर शहादत की उंगली फेरते कहा। आह, वो विफर कर एक हाथ झटकते पीछे हुई। पिस्टल वाला हाथ घुटने पर टिकाकर वो नीलम की इस हरकत पर सर झटकता मुस्कुराया था। नाभि होठों की तराश में हलचल मचाती मुस्कुराहट यकलख्ती गायब हुई थी और फिर वही वहशियानापन उसके अंदर अंगड़ाई ले चुका था। करोड़ों की मालियत के हीरे थे वो, तुम्हारी जान भी मेरा नुकसान पूरा नहीं कर सकती। वो उसकी सुराहीदार गर्दन को अपनी सफेद मजबूत हाथों में दबोच चुका था। उसके सब्ज कांच में से नमकीन पानी की धारें बहने लगी। सांस उखड़ती महसूस हुई। दिल की रफ्तार मध्यम लगने लगी थी। अपने बचाव को जब उसे कुछ सुझाई ना दिया तो अपने सर्द पड़ते सफेद मोमी हाथ एमास के सीने पर रखे दूर धकेलना चाहा, मगर वो हाथ अनजाने में ठीक उसके दिल पर ठहर गया। मिनहाज की गिरफ्त यकदम ढीली पड़ गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे उसकी धक धक अपने कानों का पर्दा फाड़ती महसूस हुई। मोहब्बत ने जमीन पर कदम धर दिया था। आवाज आसमान तलक गई थी। कौन से हीरे? वो जो सर झुकाए अपने सीने की जानिब देख रहा था, नीलम की आवाज पर गायब दिमागी से उसे देखने लगा। वो अब उसे काफी फासले पर थी, हाथ हट चुका था, उसकी गिरफ्त भी खत्म हो चुकी थी। नीलम का सवाल उसे सुना जरूर था, मगर दिमाग ने समझा नहीं था कि वो क्या पूछ रही है। नीलम को उसकी नजरों से अब उलझन हो रही थी। मिनहाज आगे बढ़ा, उसका नरम मुलायम हाथ पकड़ लिया। नीलम की आंखें खौफ से फटने के करीब थीं, सांस हलक में ही दम तोड़ गई और उसकी अगली हरकत ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। वो उसकी सफेद मखरूती उंगलियों वाला हाथ अपने चौड़े सीने के बाएं तरफ रख चुका था। उसके हाथ पर अपना हाथ धरे वो जैसे किसी और ही जहान में पहुंच गया हो। फिर आंखें बंद करके अपनी धड़कन सुनने लगा। कानों के पर्दे फाड़ती आवाज, उसे लगा जैसे वो फिर जी उठा है। जिस्म में मौजूद जामिद खून में हलचल हुई थी। लगता था जैसे सदियों बाद रगों में आग की बजाय ठंडक उतरी है। एहसासात यूं थे कि गोया तमाम बदन में चुभी सुइयां निकाल दी गई हों, आग के दरिया से समुद्र की गहराई में उतर गया हो। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पर हाथ रख, तेरे आने की खुशी में कहीं मेरा दम न निकल जाए। वो जो उसके इस अमल पर हैरत के समुद्र में गोताजन थी, फौरन उभर आई। छोड़ो हमारा हाथ, बदतमीज इंसान, उसने गुस्से से सुर्ख होते हकारत से कहा, साथ ही अपना हाथ खींच लिया। इस कदर नागवारियत थी उसके चेहरे पर कि अगर एम आज होश में होता तो अपनी तजलील पर उसे जमीन में गाड़ चुका होता, मगर उसके बरक्स वो पिस्टल वाले हाथ को ही माथे तक ले जाकर पसीना साफ करने लगा। वो नीलम की जानिब नहीं देख रहा था। फिर फौरन उठकर लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। हाँ, बाहर खड़े गार्ड्स को इशारा करना ना भूला था, जिसके मिलते ही वो दरवाजा लॉक कर चुके थे। किसी मासूम लम्हे में किसी मानूस चेहरे से मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। उसे कहो अभी चला जाए, और हाँ, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसे इंटरकॉम जोर से पटका। जहाजी साइज बेड की सुनहरी रंग चादर पुरशिकन थी। कोट कहीं पड़ा था तो वॉच कहीं, और नफासत से सजाए बाल अब काफी हद तक मुंतशिर हो चुके थे, बल्कि कर दिए गए थे। दोनों हाथों में सर थामे वो जाने किस चीज का मातम कर रहा था। फिर किसी सोच के आते चिखते चिखते हुए बेड की साइड टेबल पर धरा फ्रेम जमीन बोस कर दिया। साथ ही दो गालियां भी उसके लबों से आजाद हुई थीं।
मुंह के जाविये काफी हद तक बिगड़े हुए थे। 2-3 मुक्के दूसरे हाथ की हथेली पर मारने के बाद फिर से बालों में हाथ फंसा लिए। फिर बैठे बैठे ही बेड पर ढह गया। टांगे नीचे लटक रही थी और आंखें कमरे के वस्त में लगे फानूस पर टिकी थी। यकलख्ती उसका हाथ मिकान की अंदाज में अपने दिल पर जा ठहरा। आंखें बंद किए वो उस लम्स को महसूस करने लगा। क्या था उस लम्स में कि उसका सारा इज़्तिराब जाता रहा। अजीब अजब लज्जत थी उस लम्स में। सरूर था या नशा। जलते शोलों पर शबनम की फुहार बरस जाए जैसे, प्यासे को समंदर की गहराई में उतार दिया हो जैसे। मोहब्बत जद्दोजहद से हासिल नहीं होती, उसे कोशिशें मुसलसल से जीता नहीं जाता। उसके लिए दौलत, इल्म, शक्ल सूरत कुछ भी तो मायने नहीं रखता। उसके हुसूल की, उसकी आमद की कोई शर्त थोड़ी है। ये तो अता है, नसीब है, मुकद्दर है, किस्मत है। बल्कि वो शख्स किस्मत का धनी है, मोहब्बत तो नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो मोहब्बत है। मोहब्बत तो अपने आप में बादशाह है और मोहब्बत में बादशाह सवाली। मोहब्बत में तो सिकंदर भी सवाली, शाह भी सवाली, उमरा भी सवाली। जिसे मोहब्बत की देन अता हो जाए वो धड़कनों से आशना हो जाता है। वो आहटें पहचानने लगता है, खुशबुओं को महसूस करने लगता है। मोहब्बत में नामुमकिन कुछ भी नहीं। मोहब्बत तो लाहासिल का हसूल है। मोहब्बत में डूब जाओ तो उभरने की तमन्ना नहीं होती। इसमें सुलग जाओ तो भीगने की ख्वाहिश नहीं जागती। इसमें बिखर जाओ तो सिमटने का जी नहीं चाहता। मोहब्बत जब रोए ज़मीन पर कदम रखती है तो आहटें आसमान तक सुनाई देती हैं।